السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ مریم نواز صاحبہ کے 10 سے 11 ارب کے جہاز کے ٹیکے کے بعد پاکستانیوں کو 30 سے 40 ارب روپے کا لگ بھگ مبینہ طور پر ایک اور ٹیکہ لگ گیا ہے، اور یہ ٹیکہ ہے فائر وال کا۔ 2024 کے اندر پاکستان میں چیزوں کو، سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فائر وال لی گئی۔ یہ فائر وال چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، اور یہ فائر وال لی گئی پاکستان کے اندر، اور اس کی قیمت بتائی جاتی ہے لگ بھگ 30 سے 40 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان نے ادا کیے۔ اب چائنا کے اندر ایک جو فائر وال ہے جس کو گریٹ فائر وال کے نام سے کہا جاتا ہے، اس کے سے ملتی جلتی یہ ایک فائر وال تھی جو پاکستان نے پرچیز کی، اور اس فائر وال کو WMS 2.0 بھی کہا جاتا تھا۔ اب اس فائر وال کے ساتھ ایک اور بھی سسٹم جو ہے وہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ لیا گیا تھا، جس میں کال ریکارڈنگ، انٹرنیٹ میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز، یہ بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے تھے، سنے جا سکتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ جو فائر وال لی گئی جس میں انٹرنیٹ کو بلاک کیا جا سکتا تھا، انٹرنیٹ کو سلو کیا جا سکتا تھا، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اب 2024 کے اندر پاکستان تحریک انصاف PTI کا بیانیہ، PTI کی سوشل میڈیا کے اوپر سٹرونگ پریزنس، اور PTI کے سوشل میڈیا کے اوپر جاری آن لائن جلسوں کو روکنے کے لیے، PTI کے بیانیے کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لوگوں تک اس بیانیے کو نہ پہنچانے کے لیے ایک فائر وال خریدی گئی، اور اربوں روپے کی یہ لگ بھگ جو ہے وہ مبینہ طور پر 30 سے 40 ارب روپے اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کی گئی، اور پھر اس فائر وال کو آن کر دیا گیا۔ اب اس فائر وال کو آن کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ٹویٹر بھی بلاک کر دیا گیا۔ ٹویٹر پاکستان میں کوئی لگ بھگ 1.25 سال بلاک رہا تھا۔ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ میڈیم کے اوپر ڈیفرنٹ پلیٹ فارم، کبھی ٹک ٹاک کو بند کر دیا جاتا تھا، سلو کر دیا جاتا تھا، کبھی ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو سلو کر دیا جاتا تھا، کبھی کوئی PTI کی ویب سائٹ یا اور یوٹیوب کو جو ہے وہ سلو کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ڈیفرنٹ جو حرکتیں ہیں وہ فائر وال کے ذریعے کی گئی، صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے ان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، اور لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے۔ اب ہوتا ایسے ہی ہے جیسے جہاز کے معاملے میں ہوا ہے کہ ابھی نہ تو ایئر لائن رجسٹرڈ ہوئی ہے، نہ ایئر لائن بنی ہے، نہ کوئی پیپر ورک ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جہاز خرید لیا گیا۔ اسی طرح فائر وال کے اوپر بھی یہ ہوا کہ کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا، کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا، کچھ سمجھ نہیں تھی، بس پیسہ ہے، پیسہ آ رہا ہے باہر سے، تو اربوں روپے کی فائر وال اٹھا کر لے آئے اور آن کر دی فائر وال۔ اب فائر وال جب آن ہوئی تو پاکستان میں جو IT انفراسٹرکچر تھا، پاکستان میں جو IT ایکسپورٹس تھیں، پاکستان کے اندر جو فری لانس کمیونٹی تھی، Amazons تھی، اور بہت سی اس طرح کی آن لائن سروسز تھیں، ان میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اور جو ان کی جو کمیٹیز تھیں، ان کے جو لوگ تھے، انہوں نے گورنمنٹ سے بات کرنا شروع کی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ پاکستان تو آلریڈی IT کے اندر اتنا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، دنیا IT میں آگے جاتی جا رہی ہے، آپ انٹرنیٹ کو بلاک کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کے لیے، ایک پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ پورے ملک کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں، پورے ملک کو پیچھے دھکیل رہے ہیں آپ۔ اب اربوں روپے کا یہ جو نقصان ہے یہ پاکستان کو اس فائر وال کے ساتھ ہوا۔ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جنوری 2025 کے اندر عرب نیوز کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ آپ نیچے اسکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ گلوبل انٹرنیٹ مانیٹر ٹاپ 10 VPN.com کے مطابق پاکستان کو 2024 میں انٹرنیٹ بند اور سوشل میڈیا بند کرنے کی وجہ سے لگ بھگ $1.62 بلین، یعنی کہ کوئی 400 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ہی آپ ریوٹر کی جو ہے وہ ایک اور خبر سن لیں، جس کے اندر جو ہے وہ 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، 300 جو ہے وہ ڈالر کی، ملین ڈالر کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو یہ ٹیکہ لگ سکتا ہے۔ اربوں روپے کا پاکستان کو جو ہے وہ ٹیکہ لگا۔ ہماری جو فری لانس کمیونٹی تھی اس کے بہت سے لوگوں کو اتنے نقصان ہوئے کہ ان کے پرماننٹ کلائنٹس بند ہو گئے۔ آن لائن Amazon سیلنگ تھی، لوگ پاکستان سے بیٹھے بزنس کر رہے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ فری لانسنگ کا بزنس تھا، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھی، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ تھی، ان کے اندر پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ جو 30 سے 40 ارب روپے ہم نے لگ بھگ اس فائر وال کو لینے کے اندر لگایا، یہ تو صرف ٹیکہ لگا پاکستانی قوم کو لینے کا، کیونکہ پیسہ تو آ رہا ہے، 2,000 روپے کے چلان بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بجلی کے بلوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ٹیکسز لگ گئے ہیں، پیٹرول بھی ہمارا جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ڈبل سے ٹرپل ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سبسڈی ختم کر دی، ہر چیز کی قیمت ہم نے ٹیکسز کے ساتھ ڈبل ٹرپل کر دی، کیونکہ ہم نے پیسہ تو دینا ہے IMF کو۔ اب پیسہ آ رہا ہے، ہم نے فائر وال اٹھا کر یہ نہیں سوچا، ہم نے لگا دی، اور اربوں روپے کا پاکستانیوں کو مزید جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا، اربوں روپے کے ہم نے جو ہے وہ نقصان کر دیے، صرف بغض عمران خان اور بغض PTI کے اندر۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے اب اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، طاقتور حلقوں کو بھی، کہ یہ جو 30 سے 40 ارب روپے تھا یہ خوب کھاتے چلا گیا، یہ ضائع ہو گیا۔
کیونکہ اس کو چلا کر تو ہم پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی آئی ٹی کو آگے نہیں لے کر جا سکتے. ہم تو نہیں کسی بھی طرح سے اپنی جو ہے وہ اس جو سیکٹر ہے اس کو بڑھا سکتے. تو اب یہ جو فائر وال ہے 2026 کے اندر اس کو مکمل طور پر پرماننٹلی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, کیونکہ ابھی مارچ کے اندر ہم نے 5G لے کر آنا ہے. اب ایک طرف سے ہم 5G لانے کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی فائر وال لے کر سب کچھ ہم نے بلاک کر دیا تھا. یہ عقل ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ ایک طرف پوری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1970 1980 1990 کی طرح ہم نے کہا نہیں, ہم جو ہے وہ ان کو لکھنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ لوگ ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک جماعت آن لائن بیٹھ کر جلسہ کرتی ہے, اس کے اندر لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں, لوگ اس کی جو بیانیہ ہے, جو اس کی جو چیزیں ہیں, ہم جب ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگ ان کو شیئر کرتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے یہ ہم نے اربوں روپے کا اس قوم کو ٹیکہ لگایا. ہمارے ٹاپ کے جو اشرافی ہیں, ٹاپ کے جو لوگ ہیں, یہ ان کا شوق تھا, یہ ان کا شوق تھا کہ کسی طریقے سے اس پارٹی کو فکس کرو, جتنے اربوں روپے لگ جاتے ہیں اتنے لگاؤ. اور یہ فائر وال اتنی سٹرونگ تھی کہ یہ ایٹ اے ٹائم 2 ملین ایکٹیو سیشنز جو ہیں وہ ان کو بلاک کر سکتی تھی. 20 لاکھ سیشنز ایک ایٹ اے ٹائم میں جو ہے وہ ان کو بلاک کر سکتی تھی, ان کو روک سکتی تھی, ان کو کنٹرول کر سکتی تھی. یہ اتنی سٹرونگ قسم کی فائر وال تھی, اور اب یہ فائر وال جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. تو پاکستانیوں کو 10 سے 11 ارب روپے کے جہاز کے ٹیکے کے بعد یہ فائر وال والا ٹیکہ مبارک ہو. دوسری جو خبر ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بے حسی کے حوالے سے ہے. کل ایک ٹویٹ ہوا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کا جیل میں کل ملاقات کا دن ہے, یعنی کہ آج. صاحبزادہ حامد رضا کے اتحادیوں میں کوئی رہنما ان سے ملاقات کے لیے پہنچا, آگے کوشچن مارک. صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, کیا کسی کا ملاقات کا فوٹو آپ کے پاس ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا. یعنی کہ صاحبزادہ حامد رضا جن کو 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینے میں, عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ چلنے میں 10 سال جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیسز میں 10 سال قید سزا ہوئی ہے, ان کو لگ بھگ 111 دن سے اوپر جیل میں ہو گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کوئی ایک آدمی, کوئی سنگل بندہ ان سے یا ان کی فیملی سے ملاقات کرنے آج کے دن تک نہیں گیا. یعنی آپ اس پارٹی سے نعرے لگوا لیں, آپ ان سے انقلاب کی باتیں کروا لیں, آپ ان سے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے فوٹو, بڑی بڑی ویڈیوز آپ ان سے شیئر کروا رہے ہیں, لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ کسی ایک ایسی, جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے یہ ایک ایگزامپل ہے, میرے پاس ایسی بہت سی ایگزامپل ہے جن سے آج تک لیڈرشپ ملاقات کرنے نہیں گئی جیل کے اندر. کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. ایک شخص جس نے اپنی پوری پارٹی عمران خان کے نظریے کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی کر دی, جو 10 سال کی جیل میں سزا کاٹ رہا ہے, کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی فیملی سے ایک دفعہ جا کر مل لیتی؟ 111 دن میں ایک دفعہ اس شخص سے جا کر جیل میں مل لیتی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا شکریہ. ایک دفعہ ملنے کے لیے 10 منٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی اس پارٹی کے لیڈرشپ کے پاس نہیں تھی. اور ویسے باتیں کر لیں جی ہم انقلاب, عوام باہر نکلے, یہ کرے وہ کرے. آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے, اس لیے عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی. ان کو پتا ہے آپ صرف اپنے لیے جو ہے وہ خود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.